المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، یہ بات ہر بھائی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، تاکہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جن کو کہا کہ میں نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ جن کو پہلے اس لیے کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ہم سے پہلے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی جنوں کو پہلے کہا کیونکہ بہت سارے انسان جنوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان جنوں کو تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اور آپ وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ مسئلہ جب معلوم ہو گیا تو آپ یہ بھی ساتھ میں جان لیجئے کہ عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہے جب توحید کے ساتھ ہو۔ عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہے جب توحید کے ساتھ ہو۔ اگر عبادت میں شرک مل جائے تو پھر وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے اعمال کے مٹ جانے کا اور شرک کی وجہ سے عدم قبولیت کا بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں، اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ جیسے صلاۃ کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طہارت کے بغیر اگر کوئی شخص صلاۃ پڑھتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنا اچھا رکوع کریں، چاہے جتنا اچھا سجدہ کریں، چاہے جتنی اچھی تلاوت کریں، چاہے جتنے دیر تک اور چاہے جتنی لمبی صلاۃ پڑھیں، لیکن اگر وہ بے وضو ہے، اگر جو ہے بلا طہارت کے ہے، تو پھر وہ صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبادات کا معاملہ ہے کہ اگر عبادات میں جو ہے توحید نہیں ہے تو عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلاۃ پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، صوم رکھیں، لیکن توحید کے بغیر تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے ہی اپنی توحید کو، اپنے اعمال کو خالص کر کے، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر کے۔ اللہ کے لیے عبادت جب خالص ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب توحید ہوتی ہے تو قبول ہوتی ہے، اور توحید کے بجائے جب شرک مل جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک جگہ پر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ جو کچھ عمل کیے تھے سب برباد ہو جاتا۔ اور خود آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ تو شرک جب کسی عمل میں مل جاتا ہے تو اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور شرک جو ہے کرنے والے کا کوئی بھی عمل اس کے کام کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ جب آپ یہ بات جان گئے کہ شرک اگر ہمارے عمل میں آ گیا، شرک ہماری عبادتوں میں آ گیا،
تو اس کو مٹا دے گا، اس کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہنے دے گا، تو کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ شرک کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شرک کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال مٹ جاتے ہیں، اور توحید کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ، جیسے ہم اللہ کو پیدا کرنے والا جانتے ہیں کسی اور کو بھی پیدا کرنے والا مان لیں، جیسے اللہ کو روزی دینے والا جانتے ہیں کسی اور کو بھی روزی دینے والا مان لیں۔ یہ شرک تو کبھی نہیں تھا، کفار مکہ بھی ایسا شرک نہیں کرتے تھے، کفار مکہ بھی یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب بھی اللہ کو جو ہے اللہ کو ہی پیدا کرنے والا جانتا تھا، وہ اپنے بتوں کو پیدا کرنے والا نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ آئیے ان جو ہے 4 قواعد کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو شرک بہت واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ 4 باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو شرک بہت کلیئر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا، جن لوگوں سے جنگ کی، جن لوگوں سے لڑائی لڑی، جن لوگوں کو کافر و مشرک قرار دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کا مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں تصرف کرنے والا اور تدبیر کرنے والا، یہ سب مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں مانے گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کفار مکہ سے کہ آسمان و زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ تمہاری جو ہے بصارت کا اور سماعت کا، تمہارے سننے اور دیکھنے کا مالک کون ہے؟ مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ تو اور اس کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان کا جواب کیا ہوگا کفار مکہ کا؟ یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم یہ سب کرنے والا اللہ ہی مانتے ہو تو اس ہی اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ عبادت صرف اسی کی خالص کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کے لیے تمہارے دلوں کا، تمہاری دلی عبادات، قلبی عبادات، تمہاری جسمانی عبادات، تمہاری قولی عبادات، یہ ساری عبادات اسی کے لیے کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو اس قاعدے کے جاننے سے میرے بھائیوں پہلی بات تو ہم کو یہ معلوم ہو جاتی ہے، یہ جو مسئلہ ہم جان جاتے ہیں کہ کفار مکہ یہ اللہ کو خالق و رازق مانتے تھے، یہ مسئلہ ہمیں جاننے سے ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، انہوں نے کلمہ کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان سے اچھا تو کفار مکہ سمجھتے تھے۔ کفار مکہ جب ایک کلمہ سنتے تھے تو اگر یہی بات ہوتی کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں تو کہتے ماشاءاللہ ہم تو قبول کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو خالق مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو رازق مانتے ہیں، اس میں ہمارا آپ کا کیا اختلاف؟ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں اگر یہی بات کہتے۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے معبودوں کو ختم کر کے خالی ایک معبود کو باقی رکھا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں جھکنے کے لیے، ہمیں مانگنے کے لیے، ہمیں دعا کرنے کے لیے، ہمیں ڈرنے کے لیے، ہمیں چڑھاوے چڑھانے کے لیے، ہمیں قربانی کرنے کے لیے جو ہم نے اتنے سارے معبود بنا رکھے ہیں ان سب کو ختم کر دیا، کہا نہیں صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے دعا کرو، صرف اللہ سے جھکو، تو سارے معبودوں کو ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں آج جو بہت سارے لوگ کلمہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں ان سے اچھا معنی تو کفار مکہ جانتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم۔ اس لیے جو لوگ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کائنات میں کسی کی نہیں چلتی، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کلمہ کا معنی بتاتے ہیں ان لوگوں کو کلمہ کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ان سے اچھا کفار مکہ کو معلوم تھا۔ کفار مکہ اسی لیے اللہ کے نبی سے اختلاف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے عبادت اسی ایک کی کرو، اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگ اپنے معبود بنا رکھے تھے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو بہت آسانی سے آپ جو ہے اس معنی کو سمجھ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی آپ ذہن میں رکھ لیں تو پھر لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے وہ ذہن میں آپ رکھیں تو جو ہے اس سے اس کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 4 الفاظ ہیں، ہے نا؟ 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لا حرف انکار ہے، لا کے ذریعے آپ کسی چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں لا، تو آپ نے انکار کیا۔ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ الہ کیا ہے؟ الہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقسیم کیا ہے کہ معبود 2 طرح کے ہیں،
ایک معبود برحق ہے اور ایک معبود باطل ہے، ایک معبود سچا ہے، ایک معبود جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور باقی سب باطل ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی سچا معبود نہیں، کوئی بھی برحق معبود نہیں، ہے نا، انکار ہو گیا۔ پھر اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ برحق معبود ہے، اللہ اکیلا لائق عبادت ہے۔ تو ایک انکار اور ایک اقرار، انکار اور اقرار کے ساتھ جب کلمے کا معنی سمجھا جاتا ہے تو گویا کلمے کا صحیح معنی درست ہوتا ہے۔ اگر انکار اور اقرار کے بغیر کلمے کے معنی کو سمجھا جائے تو یہ معنی جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور یہ کلمہ کا صحیح معنی نہیں ہے، ایسے آدمی نے کلمہ کا معنی نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے اس قاعدے کو جاننے سے ہمارے جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی جو تفسیر غلط تفسیر کیا ہے۔ یہ قاعدہ سمجھیں۔ کیا قاعدہ تھا؟ قاعدہ کیا تھا کہ کفار مکہ اللہ کو خالق اور رازق مانتے تھے، تو گویا خالق اور رازق ماننے کی دعوت لے کے اللہ کے نبی نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی یہ دعوت لے کے آئے تھے کہ جس کو خالق اور رازق مانتے ہو عبادت اسی کی کرو، جس کو خالق اور رازق مانتے ہو عبادت اسی کی کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے کر کے آئے تھے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ سے کہا جاتا تھا کہ تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ دو باتیں کہتے تھے۔ وہ ایک تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور دوسری بات کہتے تھے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر دیں گے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اولیاء، کچھ کارساز، کچھ بگڑی بنانے والے، کچھ کام بنانے والے بنا رکھے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو گویا شرک کا چور دروازہ پہلا کیا ہوا؟ اللہ سے دوسرے لوگ ہمیں قریب کر دیں گے، یعنی ہم گنہگار ہیں، ہم خود تو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے مگر ان کے واسطے سے ہم قریب ہو جائیں گے، ان کے واسطے سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ تو پہلی جو غلط فہمی تھی وہ کہ دوسرے لوگ انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختلاف کے معاملے میں وہی فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری چیز کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارش کریں گے، قیامت کا دن ہوگا تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اس سلسلے میں کیا دلیل ہے کہ وہ ایسا کہتے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے رہیں تب بھی وہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، اور ان کی عبادت چھوڑ دیں تب بھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو نہ وہ کسی حالت میں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور عبادت کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو یہ دوسرا چور دروازہ شرک میں جانے کا، پہلا چور دروازہ قریب ہونے کا تصور، اور دوسرا چور دروازہ شفاعت کا تصور کہ یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فوراً اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے۔ اے اللہ کے نبی انہیں جواب دے دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کا زمین و آسمان میں اللہ کو ہی خبر نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ہو، حقیقت ہو، اور اللہ کو خبر نہ ہو؟ یعنی گویا تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا سفارشی، اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی سفارشی نہیں، تو کس کی بات سچی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کوئی سفارشی نہیں، اور تم کہتے ہو یہ اللہ کے سفارشی ہے۔ تو اللہ نے جنہیں اپنے پاس سفارشی نہیں بنایا ہو، تمہارے بنانے سے وہ سفارشی بن جائیں گے؟ تو گویا تم جو بات کہہ رہے ہو وہ جھوٹی بات ہے، وہ اللہ پر ایک اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، اور جس چیز کو تم مفید سمجھ رہے ہو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم سمجھ رہے ہو سفارش کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو میرے سفارشی نہیں ہے، سفارش کر نہیں پائیں گے، تو تم اپنے اوپر مصیبت مول لے رہے ہو۔
سفارشی ان کو مان کر کے، ان کے قریب ہونے کا چکر لگا کر کے، ان سے تقرب کی، ان کی عبادت کر کے، ان کے لیے اپنے جو ہے سر ٹیک کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، نظر و نیاز کر کے، قربانی کر کے، دنیا بھر کے آپ اپنا نقصان اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے بھی نقصان آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں سفارش کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ نے انکار کر دیا، کہا میرے پاس تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ کو ایسی بات بتلاتے ہو جس کا اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے ان لوگوں کے شرک سے، ان کے شرک سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہاں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کا دھوکہ کیا تھا، ان کا شبہ کیا تھا؟ کفار مکہ کا شبہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ سمجھتے تھے قریب کر دیں گے، اور وہ سمجھتے تھے سفارش کر دیں گے۔ اسی لیے کفار مکہ، آپ یہ بات اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ کفار مکہ حج کرتے تھے، اور حج میں تلبیہ پکارتے تھے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ اللہ کے نبی نے کہا الا سے آگے چھوڑ دو، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا ہوا لک، مگر وہ لوگ شریک ہیں جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں وہ تیرے شریک ہیں۔ تملکہ وما ملک، تو ان کا بھی مالک ہے اور ان کی ملکیت کا بھی تو ہی مالک ہے، وہ جن چیزوں کے مالک ہیں اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اور تو ان کا بھی مالک ہے، لیکن وہ تیرے مخصوص بندے ہیں، اس لیے وہ میری سفارش کر دیں گے، وہ ہمیں قریب پہنچا دیں گے، اس طرح کا وہ تصور رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو باطل قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی سفارش کے حقدار نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری شفاعتوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ شفاعت ثابت ہے قرآن پاک میں، اور کچھ شفاعت کا انکار کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے کون سی شفاعت کے بارے میں کہا کہ یہ شفاعت نہیں ہوگی، اور کون سی شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شفاعت ہوگی۔ کچھ شفاعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگی، کچھ شفاعتوں کے بارے میں نہیں ہوگی۔ وہ شفاعتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوں گی جس میں شفاعت کی شرطیں نہ پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں انکار کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اب اس رزق میں سے خرچ کر ڈالو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس دن خرید و فروخت بیع نہیں ہوگی، مول بھاؤ نہیں ہوگا، اس دن دوستی نہیں ہوگی، کوئی کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ تیسری چیز فرمایا شفاعت نہیں ہوگی، ولا شفاعہ، شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ نے شفاعت کا انکار کر دیا۔ دوسری آیت کا دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے شفاعت کو ثابت کیا ہے کہ ہاں شفاعت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ کون ہے اللہ کے پاس سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے؟ گویا جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو سفارش کر پائے گا۔ تو ایک شرط مل گئی کہ سفارش اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ جس شفاعت کا انکار کیا گیا وہ یہ شفاعت ہے جس میں اللہ کی اجازت نہ ہو، جس میں اللہ کی اجازت نہ ہو وہ سفارش نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتے مگر انہی کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ جن کی شفاعت کے لیے راضی ہو، جن کی شفاعت کے لیے راضی ہو۔ تو دو شرطیں ہو گئی، ایک تو کون سفارش کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور کس کے لیے سفارش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی رضا ظاہر کرے۔ کون شفاعت کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ اجازت دے، اور کس کے لیے سفارش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا ظاہر کرے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو شفاعت نہیں ہوگی، یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ اب یہ میرے بھائیو اس طرح سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ قرآن پاک میں اگر شفاعت کا ذکر ہے یا ثابت کیا گیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اور نہیں ہے تو اس کا کیا مقصد ہے۔ آپ اس قاعدے کو سمجھنے کی وجہ سے آپ یہ بات سمجھ لے سکتے ہیں کہ آج جو لوگ اس نام سے شرک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں بابا یا فلاں پیر یا فلاں مردہ یا فلاں نیک یا فلاں ولی یا فلاں بزرگ یہ ہماری سفارش کر دیں گے،
یا ہمیں اللہ سے یہ قریب پہنچا دیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا شبہ؟ کیونکہ یہی شبہ کفار مکہ کا تھا اور اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا شبہ قبول نہیں کیا تو آپ کا شبہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ جو چیز ان سے قبول نہیں آپ سے بھی قبول نہیں، تو یہ شبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے الٹا ہے، الٹا ہو گیا، یہ چیز ان کے خلاف چلی گئی۔ وہ شفاعت پا سکتے تھے لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا اس کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے غیر اللہ سے شفاعت کے لیے ان کی عبادت شروع کر دی تو شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت پانے کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون حقدار ہوگا، کون خوش نصیب آپ کی شفاعت پانے کا حقدار ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہو، دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہو، توحید کے ساتھ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، تو توحید کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اسے شفاعت ملے گی، اور اگر توحید نہیں رہ گئی تو شفاعت اسے نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک والوں سے راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ شرک والوں سے کبھی نہیں راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ چاہے اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ شرک والوں سے راضی نہیں ہوگا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس سفارش اسی کی ہو سکتی ہے جن کے لیے اللہ اپنی رضا ظاہر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک والوں کے لیے اپنی رضا نہیں ظاہر کرے گا، اس لیے شرک والوں کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے شرک کر کے یہ لوگ شفاعت سے محروم ہو گئے۔ شفاعت چاہتے ہیں نا، توحید پہ آؤ شفاعت ملے گی، توحید پہ آؤ شفاعت ملے گی، لیکن توحید کو چھوڑ کر کے شفاعت چاہتے ہو تو یہ شفاعت نہیں ملے گی، بلکہ یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اس کو جو ہے بہت اچھے انداز میں مثال دے کر کے بات اس طرح بھی سمجھائی جا سکتی ہے کہ دنیا میں 3 طرح کی شفاعتیں پائی جاتی ہیں، دنیا میں 3 طرح کی شفاعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے شفاعت وجاہت، اور ایک کو کہا جاتا ہے شفاعت محبت، اور ایک کو کہا جاتا ہے شفاعت بالاذن۔ اس کو مثال سے سمجھائیں گے تو بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شفاعت وجاہت یہ ہے کہ کوئی مقام و مرتبے والا شخص ہو، مثلا بادشاہ کے یہاں وزیر، مشیر، یا کوئی مملکت کا کوئی اہم شخص جو ہے، اس کا مقام ہے، بادشاہ کے یہاں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، بادشاہ اس کی جو ہے رعایت کرتا ہے بہت سارے امور میں۔ کسی آدمی نے جرم کیا، بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا، وزیر کھڑا ہو گیا، اور وزیر کے مقام و مرتبے سے خوف کھا کر کے کہ ایسا نہ ہو اگر میں اسے معاف نہ کروں تو میرا وزیر ناراض ہو جائے گا، اور میرا وزیر میری سلطنت میں گڑبڑی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کی بات بادشاہ مان لیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی سفارش نہیں ہے، شفاعت وجاہت، یعنی کسی کے جاہ و مقام اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اللہ اسے ڈر جائے، یہ شفاعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، بڑے سے بڑے اس سے ڈرتے ہیں۔ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، سب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ نے حدیث شفاعت پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ جب شفاعت قیامت کا دن ہوگا تو سارے میدان محشر کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، ہے نا، سب وہاں جمع ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر کے، اس کی تباہی کو دیکھ کر کے، اس دن کا خوف دیکھ کر کے وہ کہیں گے کوئی سفارش کر دیتا، جلدی حساب کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی، لوگ جائیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، لم یغضب قبلہ مثلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کبھی غصہ اتنا ہوا تھا، نہ آئندہ کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، میں نے بھی جو ہے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا،
تو آج تو میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، آج اللہ بڑے غصے میں ہے۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ جو پہلے رسول ہیں، تو لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ضرور قبول کروں گا، میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر کے وہ دعا استعمال کر لی، آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور کوئی دعا کر سکوں اور سفارش کر سکوں، جاؤ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اتنا غضبناک تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا ڈر ہوگا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور جو ہے آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جو ہے معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ سب ہونے کے باوجود لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری بات مانو؟ نہیں میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جاؤں گا فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ سجدہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اللہ کو سجدہ بہت پیارا ہے، اسی لیے اللہ اس سے سخت غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدہ کریں گے، اور صرف سجدہ ہی نہیں کریں گے، اللہ کی خوب تعریفیں کریں گے، اور اللہ کو تعریف بھی بہت پیارا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف محبوب نہیں، وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اسی لیے اللہ نے بار بار اپنی تعریف کی ہے بار بار، کیونکہ اللہ کو تعریف بہت پیاری، اور تعریف کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ اور کون ہے؟ ہر طرح کی چیزیں تو اسی کی عطا کی ہوئی، سب کچھ تو اسی کا بنایا ہوا، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا، سارے کمالات تو اس کے پاس ہیں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری کبریائی تو اس کے پاس ہے، اور کون ہے تعریف کے لائق؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ میں ایسی تعریفیں کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا کہ یہ بھی تعریف کرو، یہ بھی تعریف کرو، یہ بھی تعریف کرو، اور ان تعریفوں کرنے کی وجہ سے گویا ایک زبان سے تعریف ہو رہی ہے اور ایک عمل سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہے اللہ کے سامنے۔ سجدہ میرے بھائی عاجزی ہے، ماتھا ٹیک دیا، مٹی میں ملا دیا، جس کو اللہ نے اوپر بلایا تھا، اس پیشانی کو اللہ نے بلند بنایا تھا، اس پیشانی کو مٹا دیا نیچے کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں نے تیرے سامنے یہ بلند پیشانی بھی رگڑ دی۔ تو عمل سے بھی اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا، اپنی درماندگی کا، اپنی کمزوری کا اور انسانوں کی بے بسی کا جب اظہار کریں گے، اور اپنے قول سے بھی، زبان سے بھی آپ کی تعریفیں کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی قبول کی جائے گی۔ لیکن کیا اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی چاہیں گے سفارش کر لیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اس کے بعد بھی سفارش اسی کی کر پائیں گے جو آپ بتا کے گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ ایک تو یہ مقام محمود، یہ جو ساری انسانیت کے لیے سفارش ہوگی، شفاعت کبریٰ، اس میں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والی سفارش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ صرف حساب و کتاب کے لیے ہے، احوال موقف سے کمی کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اس میں منع نہیں کیا۔ لیکن جہنم جن کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ان کو جنت میں نکالنے کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی ہے، جہنم ہی میں کم ہو جائے گا عذاب۔ ابو طالب کا استثناء حاصل ہے، ابو طالب نے بڑی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی قوم سے جنگ مول لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں بہت کچھ کیا، لیکن ایمان نہیں لائے، توحید کو نہیں اپنایا، شرک پہ قائم رہے، اس لیے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو طالب کیا آپ کس کام آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے تو وہ جہنم کے اوپری حصے میں ہوں گے، چھچلی جگہ میں ہوں گے، اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کی سب سے گہرائیوں میں ہوتے۔ تو آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں انہیں نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں پر حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا کافروں اور مشرکوں پر۔ تو جو شرک کرے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا، جنت چاہتے ہیں تو شرک چھوڑنا پڑے گا، شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور شفاعت شرک والوں کو حاصل نہیں ہوگی۔
تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک ہوتی ہے شفاعت وجاہت کہ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے سفارش کر لے، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ شفاعت کی دوسری صورت ہے شفاعت محبت۔ جیسے بادشاہ کے ہاں مجرم آ گیا اور بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا، بادشاہ کی بیوی کھڑی ہو گئی کہ اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹا ناراض ہو جائے گا جس سے بادشاہ کو جس سے بڑی محبت ہے، بیوی ناراض ہو جائے گی جس سے بادشاہ کو بڑی محبت ہے۔ ان کی ناراضگی کے ڈر سے، ان کی ناراضگی کے خوف سے ان کو معاف کر دے، یہ شفاعت محبت ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بھی نہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی ناراضگی سے اللہ ڈرتا نہیں ہے۔ اس جیسے کروڑوں لاکھوں بے شمار اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے شمار پیدا کر سکتا ہے جن سے وہ محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اہل احسان سے محبت کرتا ہے، اہل تقویٰ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ سے پیٹ پھیرو گے اللہ بدل کے دوسری قوم پیدا کرے گا۔ تم سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ جہاں آیت میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا، عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا، کہے گا کہ اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ دیکھیں آج جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے نصرانی، صلیب پر صلیب کی عبادت کرنے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں اس طرح سے ان کی عبادت کر کے، مریم علیہ السلام کی عبادت کر کے ان کو اللہ کے سامنے مشکل میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے عیسیٰ تم نے حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ کے خوف سے تھرا جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، کہیں گے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، سبحانک، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں تیری تسبیح کرتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ جس کا مجھے حق نہیں میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں، جس کا مجھے حق نہیں میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن ہم سب کچھ جانتے نہیں ہیں۔ کہا انک انت علام الغیوب، اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے، یعنی نبی تو غیب نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جب میں دنیا سے چلا آیا تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، میں کیا جانوں میرے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی غیب تھوڑی جانتے، نبی غیب نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مجھے کیا پتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، اے اللہ تعالیٰ مجھے حق نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، میں شرک کی دعوت دے سکتا ہوں، میں تو توحید کی دعوت کے لیے گیا تھا، میں تو تیری عبادت، تیری ہی عبادت کو کی طرف بلانے کے لیے میں گیا تھا، تو میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو یہ جو ہے نبیوں کی عبادت کرنے والے موجود تھے اور ان کی عبادت شرک کے زمرے میں آتی ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ لوگ جن سے دعا مانگتے ہیں، یہ لوگ جن سے دعا کرتے ہیں، وہ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تلاش کر رہے ہیں اور ان میں سے مقابلہ چل رہا ہے کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید کرتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ یعنی مکہ کے کچھ لوگ جن سے دعا مانگ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ تو وہ ہیں کہ وہ خود اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ کچھ جنات یہ ان کی عبادت کرتے تھے، کفار مکہ جناتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جنات وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد میں وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، وہ اللہ کی رحمتوں کی تلاش میں رہتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ہم تو ان کی حالانکہ وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہاں گویا صالحین کی عبادت کا جو ہے ذکر کیا گیا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ کفار مکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں
اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو ان پر یہ آیت فٹ ہوگی کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آیت کے برخلاف لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ایک پیر نے اپنے مرید کو کیا سکھایا کہ میرا نام لیتے ہوئے تو پانی پہ چلے آ۔ ہاں، پیر نے مرید کو سکھایا کہ میرا نام لے کے تو پانی پہ چلے آ۔ پانی پہ چلتا رہا مرید، اور جب پیر کے قریب پہنچا تو سنا کہ پیر تو یا اللہ پکار رہا ہے، تو اس نے بھی کہنا شروع کیا یا اللہ، وہ ڈوب گیا۔ یہ شرک سکھانے کے لیے کہانی گڑھی، ایک قصہ گڑھی، جن کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل نہیں ہوتی، جن کے پاس اقوال صحابہ اور سیرت صحابہ کی دلیل نہیں ہوتی، تو ان لوگ یا تو خواب گڑھتے ہیں، یا تو کہانیاں گڑھتے ہیں، یا دوسری چیزیں گڑھتے ہیں دلیل بنانے کے لیے۔ میرے بھائی، یہ چیزیں دلیل نہیں ہے ہمارے لیے دلیل ہے اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو سمجھا، اور سلف صالحین اور ائمہ دین نے جس طرح سے اس کو سمجھا، اس طرح ہم آج سمجھیں گے۔ کہانیوں سے دین نہیں سمجھا جاتا، قوالیوں سے دین نہیں سمجھا جاتا، خوابوں سے دین نہیں سمجھا جاتا، حکایات و منامات سے دین نہیں سمجھا جاتا میرے بھائیوں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیکوں کو معبود بنانے کی یہ دلیل اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ نیکوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ تم نے دیکھا لات و عزیٰ اور منات، یہ جو کفار کے بت تھے، جو ہے ان کا بھی ذکر کیا، تو گویا ان چیزوں کی بھی وہ لوگ جو ہے پتھروں کی، درختوں کی، ان سب کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ نے ان سب میں کسی میں فرق نہیں کیا کہ اگر نبی ہوگا تو کوئی بات نہیں، نبی کی عبادت کرو کوئی بات نہیں، ولی کی عبادت کرو کوئی بات نہیں، پتھروں کی عبادت کرنے والا ہی مشرک ہوگا۔ نہیں، سب مشرک ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کریں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، سب کے سب مشرک قرار پائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ جو ہے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حنین کے موقع پہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد آپ جو ہے حنین اور طائف کی طرف بڑھے اسے فتح کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے جو ہے مکہ میں نئے مسلمان ہوئے، مکہ میں بہت سارے نئے مسلمان ہوئے اور وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حنین کی چلے وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحْدٍ بِكُفْرٍ، اور ابھی ہم کفر سے نکل کے آئے تھے، ابھی ہم مسلمان ہوئے تھے۔ گویا جو مسلمان پرانے مسلمان تھے وہ اس مسئلے کو سمجھتے تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ پتہ چلا ہے۔ صحابی نے یہ کیوں بیان کیا کہ ہم ابھی نئے مسلمان تھے؟ گویا ہم یہ مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، توحید کو بھی ہم نے پوری طرح نہیں سمجھا تھا، لیکن جو پرانے مسلمان تھے، جو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو، دعوت کو سیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے۔ تو کیا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس ایک بیری کا درخت تھا، اور اس بیری کے درخت کے پاس وہ مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں جو ہے وہاں عبادت کے لیے وہ بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اپنے درختوں کو تبرک کے لیے اس درخت پہ اپنی ہتھیاروں کو تبرک کے لیے اس درخت پہ لٹکایا کرتے تھے۔ تو ہم جسے ذات انوات، اس درخت کو نام ذات انوات تھا، ہم جو ہے اس درخت کے ہم نے دیکھا کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، تو ہمارا بھی اس درخت کے پاس سے، اس بیری کے درخت کے پاس سے ہمارا بھی گزر ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دیجئے خاص، کہ ہم بھی اس درخت پہ جو ہے تلوار لٹکائیں، ہتھیار لٹکائیں، اس سے تبرک لیں، اس کے پاس بیٹھیں اور سمجھیں کہ اس سے فیض پہنچے گا، ہم کو، اس سے برکت ملے گی ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ پاک ہے تمہارے شرک سے۔ تاللہ لقد سألتم کما سأل قوم موسیٰ لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ کی قسم تم نے تو ویسے ہی سوال کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جیسے ہمارے مخالفوں، دشمنوں جو ہے مشرکوں کے پاس معبود ہیں، ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ تو تم بھی مشرکوں، تو ایک تو تشبہ بالمشرکین، مشرکوں کی مشابہت ہمارے لیے حرام ہے۔ مشرک جو کام کریں وہ موحد نہیں کرتا، توحید والا شرک والوں جیسا کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کہا کہ تم نے بھی ویسے مانگا ہے جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے مشرکوں کی مشابہت حرام ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان بہت جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ابھی توحید قبول کیا، ابھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، کافر تھے، مسلمان ہو گئے لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لیکن اس کے بعد کہا تبرک کے لیے درخت چاہیے، تو بہت جلدی شرک میں آدمی چلا جاتا ہے۔
بہت جلدی شرک کی طرف پلٹ جاتا ہے، اس لیے شرک سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو شرک بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لقمان علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی بیٹا بھی اللہ کا نیک بندہ رہا ہوگا جیسے باپ اللہ کا نیک بندہ تھا؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ذکر ہے، وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نبی، صرف نبی ہی نہیں، نبی کے بیٹے، صرف نبی کے بیٹے ہی نہیں، نبی کے پوتے، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور ان کے بیٹے بھی نبی یوسف ان کے بیٹے نبی، ان کے بیٹوں میں بھی نبی، اپنے انبیاء بیٹوں سے یا نبی بیٹے اور اس کے ساتھ میں نیک بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دیکھو باپ مرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے عہد لیتا ہے توحید پہ رہنا، موحد بیٹوں سے عہد لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو توحید سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو توحید سے، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کو توڑا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں دیں، اپنا وطن چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، جو ہے ہجرت کی، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی جن کے بارے میں لم یکو من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، حنیفا مسلمہ، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو شرک سے بچانا، بتوں کے، انہن اضللن کثیرا من الناس، دنیا کی اکثریت کو اس شرک نے برباد کر دیا ہے، راستے سے ہٹا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں شرک سمجھنا اور شرک سے بچنا اور شرک سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ یہ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھے تو صحابی ہو گئے نا؟ صحابی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چاہے چند منٹ کے لیے ہی آیا، صحابی ہو گئے۔ صحابی ہونے کے بعد ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی تبرک کے لیے درخت چاہیے۔ صحابہ شرک کے معاملے میں غلطی کر سکتے ہیں تو دوسرے غلطی نہیں کر سکتے؟ دوسرے بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے شرک پر ہر دم چوکنا رہنا چاہیے، ہر دم باخبر رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، شرک بہت ہی جو ہے خفی ہے اور بہت ہی جو ہے کیا نام ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چیونٹی جو ہے ایک چکنے پتھر پہ چیونٹی چلتی ہو تو اس کی آہٹ کا احساس نہیں ہوتا، اس طرح سے شرک داخل ہو جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے۔ تو شرک سے بہت زیادہ حذر اور چوکنا اور باخبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی یہ تھا تیسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مختلف قسمیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کو شریک کر رہے ہیں، چاہے وہ نبی کو شریک کر رہے تھے، چاہے وہ ولی کو شریک کر رہے تھے، چاہے وہ فرشتوں کو شریک کر رہے تھے، چاہے وہ جو ہے صالحین کو شریک کر رہے تھے، چاہے وہ شجر و حجر کو شریک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے سب کو مشرک قرار دیا اور سب سے جنگ کی اور سب کو توحید قبول کرنے کی دعوت دی۔ تو اس لیے یہ تیسرا قاعدہ اگر ہمارے ذہن میں رہتا ہے تو میرے بھائیوں توحید کو سمجھنے میں اور اہل توحید کو سمجھنے میں اور شرک کو سمجھنے میں اور اہل شرک کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ چوتھا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرک پرانے زمانے کے مشرکوں سے بھی بدتر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو پرانے زمانے کے مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، وہ عام حالات میں جب وہ خوشحال ہوتے تھے، جب وہ مست ہوتے تھے، جب وہ آرام میں ہوتے تھے تو وہ شرک کرتے تھے، لیکن جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں جو مشرک ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے مشرک ہو جاتے ہیں، وہ مصیبت میں بھی آرام میں بھی کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہمیشہ غیروں کو ہی پکارتے ہیں، غیروں ہی کو پکارتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل ہے کہ کفار مکہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے
اور کشتی بھंवर میں پھنس جاتی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی اب نجات نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ کے، تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے کہ کشتی میں پھنس گئے ہیں، بیڑا پار کون لگائے گا؟ اللہ بیڑا پار لگائے گا۔ آج کیا ہے؟ آج کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار، اللہ کو نہیں یاد کرتے، اللہ کو نہیں یاد کرتے۔ ایک شخص نے تو ایسا جو ہے اپنی کتاب میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی پکارا، معاذ اللہ، اللہ اس کفر سے ہم سب کو بچائے، شرک سے بچائے۔ کہتا ہے کہ جب بھی پکارا یا غوث پکارا، اللہ کبھی یاد ہی نہیں آیا اس کو، اللہ کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ تو یہ حالت ہے کہ جب مصیبت میں بھی پھنستے ہیں، راحت میں ہو، نعمت بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کفار مکہ کا شرک راحت اور آرام میں ہوتا تھا لیکن مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے۔ آج مصیبت میں بھی ہوتے ہیں تو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نعمت میں بھی ہوتے ہیں تو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ مطلب کفار مکہ ان سے بہتر سمجھتے تھے کلمہ کو۔ اللہ کے نبی سے اختلاف کیوں کر رکھا تھا؟ کہتا تھا کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی بنا دیا سارے معبودوں کو ختم کر کے۔ تو وہ جانتے تھے کہ اگر کلمہ ہم پڑھ لیں گے سب کو چھوڑنا پڑے گا، اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا، لات کو چھوڑنا پڑے گا، عزا کو چھوڑنا پڑے گا، منات کو چھوڑنا پڑے گا، سورج کی اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، چاند کو چھوڑنا پڑے گا، جن کی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکہ کو فتح فرمایا تو کعبہ کے اندر کتنی مورتیاں تھیں؟ 360 مورتیاں۔ ان مورتیوں کو خالی شو کے لیے رکھے تھے کہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں تیر تھمایا ہوا تھا، ان سے تیر نکلوایا کرتے تھے وہ لوگ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مورتیوں کو وہاں سے نکالا تو یہ کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے رہنے دو، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ہے رہنے دو؟ نہیں، نبی کی بھی مورتی بنائی جائے، اور مورتی بنا کے عبادت کیا تو عبادت، اور بلا مورتی بنائے اگر قبر پہ عبادت کیا تو عبادت نہیں ہے، تو بھی عبادت ہی۔ عبادت جو بھی غیر اللہ، میرے بھائیو اب عبادت کا مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے، عبادت قلبی بھی ہوتی ہے، عبادت قولی بھی ہوتی ہے زبان سے، اور عبادت اعضاء سے بھی ہوتی ہے۔ قلبی عبادات محبت یہ قلب کی عبادت ہے، جیسی محبت اللہ سے ہو ویسی محبت اور کسی سے نہیں ہونا، اگر ویسی محبت کسی اور کے لیے رکھ لیا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جیسے دوسروں کو بنا کر کے ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو مشرکین کیا کہیں گے؟ اپنے معبودوں سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم بڑی غلطی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کر دیا تھا۔ رب العالمین کے برابر کس معاملے میں کیا تھا؟ مشرکین نے ان کو پیدا کرنے والے مان کے برابر نہیں کیا تھا، ان کو روزی دینے والا مان کے برابر نہیں کیا تھا، ان کو عبادتوں کے معاملے میں برابر کیا تھا۔ جیسے اللہ سے محبت رکھتے تھے ویسے ہی محبت ان سے رکھتے تھے، جیسے اللہ سے ڈرتے تھے ویسے ان سے بھی ڈرتے تھے، جیسے اللہ سے امید لگاتے تھے ویسے ان سے بھی امید لگاتے تھے، جیسے اللہ پہ توکل کرتے تھے ویسے آج تو حالت یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ کچھ لوگ غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان سے کہو مسجد میں قسم کھا لو، کھا لیں گے، کہہ دو مزار پہ قسم کھا لو، نہیں کھائیں گے۔ کہو اللہ کا نام لے کے قسم کھا لو، جھوٹی قسم کھا لیں گے، اور بابا کا نام لے کے قسم کھا لو، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ محبت عبادت ہے، خوف عبادت ہے، خشیت عبادت ہے، تقوی عبادت ہے، توکل عبادت ہے، رجا عبادت ہے، اللہ سے امید لگانا، اللہ سے لو لگانا، رغبت عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، قلبی عبادات ہیں۔ دل سے پہلے، زبان سے پہلے قلب کی عبادت درست کرنا ضروری ہے۔ آج کتنے لوگ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بابا کو نہیں چڑھایا تو بابا برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ بابا کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، اندیکھا خوف، بابا وہاں نہیں ہے، نہ دیکھ رہے ہیں، مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے دعا کرتے ہو، وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے انہیں پتہ نہیں۔ میرے بھائیو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مورتوں والی آیت کو لا کے ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو قومیں مورتی بنائی ہوئی اس زمانے کی حالت میں، کفار مکہ کے تو آپ نے مثالیں دے کے سن لیا، ہمارے زمانے میں خود جن کو آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک ہمارے ملک ہندوستان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ رام کی مورتی بنائی گئی تو اس مٹی کی مورتی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتی ہمیں دے رہی ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رام نام کا جو شخص تھا وہ دے رہا ہے. کوئی انتہائی احمق ہوگا جو اس مٹی کو سمجھتا ہوگا، ہے نا. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ رام نام کا جو انسان تھا جس کی شکل پہ ہم نے مورتی بنائی ہے وہ بڑا پہنچا ہوا تھا، وہ پیدا کرنے والے سے، وہ اس کائنات کے مالک سے ہمارا کام کروا دے گا. تو سفارش کا تصور اور قریب کرنے کا تصور، یہی تو شرک ہے پوری دنیا کا جو پھیلا ہوا ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس توحید کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس توحید کی بات کرتے ہو، یہ توحید تو بہت احمق لوگوں میں ہے، حالانکہ یہی توحید پھیلا ہوا ہے. فرعون جو اتنا بڑا تھا کہتا تھا میں اللہ ہوں، اس نے اپنی مورتی بنا کے رکھی تھی. کس کی مورتی؟ ایک عبادت کرنے کے لیے، اپنی تصویر کی نہیں، عبادت کرنے کے لیے. کیونکہ جو ہے قرآن پاک میں جب اس کا قصہ پڑھیں آپ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی چھوڑ دے اور آپ کے معبود کو بھی چھوڑ دے، لِيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آپ کو بھی چھوڑ دے اور آپ کے معبود کو بھی چھوڑ دے. تو گویا فرعون کا بھی کوئی معبود تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، جبکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اور اس کے باوجود تو یہ بتوں کی عبادت، یہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے ڈرنا، غیر اللہ سے امید لگانا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ میرے بھائی یہ شرک ہمیشہ پھیلا رہا اور پھیلا رہے گا اور اس میں گمراہ رہیں گے. اس لیے اس شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر قولی عبادات، زبان سے اللہ کا ذکر، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت، اور جو دوسری باتیں اعضاء سے عبادت، صلاۃ پڑھتے ہیں، رکوع جانا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ ساری عبادت اعضاء کی عبادات ہیں. تو بہرحال کوئی بھی عبادت کے معاملے میں کیا قانون ہے؟ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ہم کلمہ میں اسی کا اعلان کرتے ہیں. یہی دعوت لے کر کے سارے انبیاء کرام آئے تھے، یہی دعوت جو ہے لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اسی توحید کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اسی توحید کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. شرک کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، شرک اتنی بڑی غلاظت ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے بعد جل کے وہ صاف نہیں ہوں گے. باقی جو گناہ ہیں مومنوں کو اگر ڈالا جائے گا اس میں تو ایک مدت تک وہ جل کر کے ان کے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر پاک والی جگہ جنت میں وہ پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک کی نجاست سے، شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے. ہر چھوٹے شرک سے، بڑے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی اور توحید کو پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم.